نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے یہودیوں کے 3 قبیلے مدینہ میں آباد تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ یہ 3 قبیلے مدینہ میں آباد تھے یہودیوں کے، اور ان تینوں نے بار بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عہد کیے، لیکن وہ عہد بار بار توڑ دیتے، بار بار عہد کرتے، بار بار توڑ دیتے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حقیقت واضح فرما دی، تو اللہ رب العزت نے بھی قرآن میں فرما دیا وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم مومنوں کے سب سے بڑے دشمن جو ہوں گے وہ یہود کو اور ہندوؤں کو پاؤ گے، یعنی مشرکوں کو پاؤ گے۔ قربان جائیں اللہ رب العزت کے قرآن مجید پر۔ آج دیکھ لیجئے 1450 سال گزرنے کے باوجود یہودی اور ہندو سب سے زیادہ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ آج اگر پاکستان پر حملہ ہوتا ہے تو ڈرون اسرائیل کے ہوتے ہیں، چلانے والے ہندو ہوتے ہیں، اور اللہ کے قرآن نے یہ پہلے فرمایا تھا کہ یہودی اور ہندو مشرک یعنی بتوں کے پجاری یہ دونوں مسلمانوں کے شدید ترین دشمن ہیں۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس سے یہ دشمنی چلی آ رہی ہے، اور حضور علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر آج کے اسرائیل تک یہودی کبھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بنے، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے دشمن بنے، اور آج وہ امت محمدیہ کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ آج فلسطین میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ظلم کی انتہا ہے، اور غزہ میں معصوم بچوں کے جسم جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گئے، ماؤں کے سامنے بیٹوں کو گولیاں ماری جا رہی ہیں، ہسپتال، سکول اور مسجدیں جو ہے وہ ملبے کا ڈھیر بن چکی۔ لیکن دنیا کے سامنے اسرائیل کھلم کھلا جو ہے وہ دہشت گردی کر رہا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا، نیشنل میڈیا اس پر بالکل خاموش تماشائی بنا ہوا ہے، بلکہ الٹا ظلم کا وہ دفاع کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر بھی مسلمانوں کو ایک تسلی دی ہے، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور اللہ ظالموں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ ظالموں کے اعمال سے اللہ کو غافل مت سمجھو، وہ تو صرف بندوں کو مہلت دے رہا ہے، وہ تو ایک دن کی ان کو مہلت دے رہا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کی سنت بھی ہے کہ جب کوئی ظالم ظلم کرتا ہے اور پھر وہ ظلم کی انتہا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رسی کو ڈھیل دیتا ہے کہ کر لے تو نے جو کچھ کرنا ہے، آخر کب تک کرے گا؟ اور بالآخر جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے تو پھر اس ظالم کے ظلم کا جو ہے وہ انجام ہو جاتا ہے۔ اور وہ دن انشاءاللہ بڑے قریب ہیں کہ جب بیت المقدس میں پھر سے وہ اذان توحید گونجے گی، اور وہ دن انشاءاللہ دور نہیں کہ جب فلسطین کے بچے اللہ اکبر کہہ کر جبریل امین علیہ السلام کے لشکروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور وقت انشاءاللہ وہ بڑا قریب ہے اور بڑا جلد آنے والا ہے۔